میں ان کی بنیادی بات جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنا چاہیے، میں آ رہا ہوں. اوکے، بنیادی بات جو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ قیامت کے دن میں کئی لوگوں کا گواہ بنوں گا. میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ ایک گواہ وہ ہوگا جو آزاد آدمی کو، ٹھیک ہے، یا آزاد عورت کو پکڑ کر غلام بنا لے. تو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ریفرنس میں نے اس میں دیا ہے، میں بتا دوں. آپ کو ریفرنس چاہیے؟ آپ نے سنا ہے یہ والی بات؟ مجھے جلدی سے بتا دیں. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، چلے گا. اوکے اوکے اوکے. تو سیدھی بات، اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ آزاد کو آپ نہیں بنا سکتے بولو، پہلی چیز. دوسری چیز یہ، کیونکہ میں نے سورہ محمد کا بتا دیا، وہاں پہ آپ کو ان کو غلام نہیں بنا سکتے، تو وہ دوسرا راستہ بند ہو گیا. تیسرا راستہ قرآن نے یہ بولا کہ آپ ان کو آزاد کرو، جیسے کہ ریلیجن کے ہر اسپیکٹ سے جوڑ دیا. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 3 اسپیکٹس میں کس طرح سے آزادی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے میں اوپنلی میں بول رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے بولا کہ قرآن کہیں سے آپ یہ جو خوف جو بتایا جا رہا ہے کہ کل کو اگر اسلام نافذ ہو جاتا ہے تو پھر ملکی یمین کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ اب تو سلیوری پریویلنٹ نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر کوئی آزاد کو پکڑ کے بنائے گا تو حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، جنگ کے کیس میں ان کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اگین ٹل دا اینڈ کہ ان کو ٹریڈ کر دے اپنے قیدی کے بدلے میں، یا کچھ بھی جو آپ اپنے کثیر سے لائیں، آپ نہیں، جو بھی معاملات کو ان کو ٹریڈ کر دیا جائے، اپنے پاس نہیں رکھا جائے گا. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اب دوبارہ اگر اسلام نافذ ہو یا خلافت نافذ ہو تو کسی نہ کسی کو غلام جبرن بنا دیا جائے. کیونکہ 2 کیسز تو حرام ہے، باہر سے نہیں بنا سکتے، اور آپ جنگ کے معاملات میں ٹیمپریری فارم میں بنائیں گے ان کو جب تک کہ آپ کے جنگی موٹیوز پورے نہیں ہو جاتے، پہلی چیز. رہی بات سیکس سلیوری کی، اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ مین ٹاپک ہے. اوکے، ایک اور بات آپ نے کہی تھی سلیو کے سطر کے بارے میں، تو میں ڈائریکٹلی سلیو کے سطر کے بارے میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں. 2 منٹ بڑی جلدی بھاگ جاتے ہیں بھائی. اور کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم پہ آ جائے گا. 3 سیکنڈ رہ گئے. اچھا اوکے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا، بہت مہربانی، شکریہ. اچھا، میں اپنا پوائنٹ رکھتا ہوں ساحل صاحب، میرا ٹائم سٹارٹ کر دیں. تھینک یو. اچھا جی، آپ بار بار ایک ہی آیت کے اوپر جا رہے ہیں. وہ آیت وہ آیت بدر کے موقع پہ نازل ہوئی اکارڈنگ ٹو دی ریولیشن آرڈر کے مطابق. آپ کو میں نے بتایا تھا، لیکن ورڈ سے کوئی مسئلہ نہیں، ڈونٹ وری، آپ اسے لے لیں. 4:24 کا کیا کریں گے؟ سورہ نساء آیت نمبر 24 کا کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دوسری آپ نے ایک حدیث رکھی کہ آپ ایک فری کو سلیو نہیں بنا سکتے. آپ کے تمام محدثین اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو فری عورت کی بات ہو رہی ہے، فری بندے کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمان ہے. یہ مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی جان. آپ کسی بھی مسلمان کو نہیں رکھ سکتے. لیکن چلیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا عالم ایسا بھی ہو جو جرنلائز کر دے. لیکن جب آپ نے کہا کہ جب ہم آج کل کے زمانے میں سلیو نہیں بنا سکتے، بھائی جان آپ آج اگر اٹیک کریں، ٹھیک ہے، تو اس جگہ کی عورتوں کو آپ سلیو نہیں بنا سکتے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کے جب خالد بن ولید صاحب باہر نکلے، انہوں نے سلیو نہیں بنائے؟ کیوں نہیں بنائے؟ محمد کے جب صحابہ کرام، فرگیٹ خالد بن ولید، وہ تو چلو پھر بھی ہم مان لیتے ہیں نارمل صحابی ہے، چلو آپ اس کو چلے جاؤ، عمر، ابو بکر، عثمان اور یہ سارے لوگ جب باہر نکلے، انہوں نے سلیو عورتیں نہیں بنائی؟ انہوں نے سلیو عورتوں کے ساتھ سیکس نہیں کیا؟ بھائی میرا ٹائم کیوں بند ہوا ہے؟ انہوں نے سلیو عورتوں کے ساتھ سیکس نہیں کیا؟ بالکل کیا. ٹھیک ہے، ایون محمد صاحب کو قرآن کہتا ہے کہ الاؤڈ ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی سلیو عورتوں کے ساتھ سیکس کرو. چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 50 سورہ احزاب، ٹھیک ہے، کمبائنڈ فورسز سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے لافل کر دیا، تمہیں الاؤڈ کر دیا ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کرو، بلکہ سلیوز کے ساتھ بھی کرو، اور تمام وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ہبہ کر دیں. ہبہ کو چھوڑ دو، وہ ٹاپک نہیں ہے، forget that part. سلیو گرلز کے ساتھ سیکس الاؤ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ محمد صاحب کے پاس مختلف سلیو عورتیں تھی، جن میں ماریا کپتیا کا نام سب سے اوپر آتا ہے. ماریا کپتیا کو آج تک کوئی بھی سلیو کے علاوہ کوئی درجہ دینے کو تیار نہیں ہے، ایکسپٹ آج کل کا آپ کا ایک نیا اسکالر جو آگے، جس کو میں نے دیکھا کہ اس نے بولا اس کے علاوہ، ادروائز نہیں. سو میرے بھائی، آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آج کل یہ نہیں پاسبل. بھائی یہ آج بھی پاسبل ہے اگر اسلام پاور میں آ جائے. آئی تھنک میرا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ساحل بھائی جو ہیں وہ میرے خیال میں ان کا انٹرنیٹ ویک ہے، کیونکہ میں نے اپنے پاس بھی اسٹاپ واچ لگائی ہوئی تھی، میں ٹائم ایکسٹرا نہیں لینا چاہوں گا. ساحل بھائی میرے خیال میں اس وقت ضعیف ہو گئے ہیں، تو پرابلم ساحل بھائی کی طرف ہے تھوڑا سا. اچھا، ایک منٹ. ہاں جی مجھے پتا لگ گیا کہ آپ ضعیف ہیں. میں اپنے پاس بھی اسٹاپ واچ میں چلا لیتا ہوں. تو سوری بھائیو جو لائیو چیٹ لائیو دیکھ رہے ہیں، ساحل بھائی کے انٹرنیٹ کے ساتھ ذرا مسئلہ ہوا ہوا، تو وہ ابھی اس کو فکس کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے ایڈم؟ یہاں سے آ رہی ہے، پہلے والے سے نہیں آ رہی تھی.
آپ کا وہ والا یہاں ضعیف ہو گیا, یہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے مطلب یہ کچھ اب نیا آ رہی ہے, اسٹارٹ ہوا اب ہے آ کیا؟ رہی ہے, اب آ رہی ہے. آپ دو تھے نا اصل میں, ابھی دو ساحل تھے یہاں پہ, اب اچھا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ کا 2 منٹ ہو گیا ہے, 1 منٹ جی رکو جی میں مجھے یہ پتا پھر ہے, سے وہ اسٹارٹ میں کر نے دیتا ہوں. اپنے اسٹاپ واچ سے خود ہی اپنے آپ کو بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے یہ آ گیا. ایکچولی میں وہ سلو موڈ آن کیا تو وہاں سے آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کوئی مسئلہ نہیں سر. ٹھیک ہے چلو سلمان بھائی آپ سٹارٹ کرو. بہت ساری بات بولی آدم صاحب نے, ایک ایک کر کے انشاءاللہ لیتے ہیں, اور وقت وقت پہ مجھے یاد بھی دلاتے رہیں گے انہوں نے کیا بولا. اوکے, سب سے پہلے میں اگین رہ جاتا ہے 70 پہ آ رہا تھا لاسٹ ٹائم, پھر بھول جاؤں گا میں. 70 میں جو حدیث داؤد شریف میں بھی ہے, اور یہاں پہ امام, یہ اسکرین اگر شیئر ہو رہی ہے تو میں شیئر کر دیتا ہوں, ایک منٹ. کریں سر, کریں پلیز. اوکے اوکے, شیئر اسکرین, یہ بہت ٹائم لیتا ہے بھائی. اوکے ٹھیک, 70 کے بارے میں آتے ہیں. جو داؤد میں بھی حدیث ہے کہ یہ اسکرین میں پلس کر لیتا ہوں. جب تم میں سے کوئی اپنی لونڈی کا نکاح اپنے غلام یا نوکر سے کر دے, پھر اس کے سطر کو ناف کے نیچے گھٹنوں کے اوپر تک ہرگز نہ دیکھے. تو اس سے کچھ اسکالرس نے نکالا, کچھ تعداد ہے وہ, باقی کی تعداد نہیں ہے. اور اسی کے تحت جو ہے آدم نے یہ بولا کہ آدمی کا سطر اور عورت کا سطر برابر ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں امام بحقی کیا بول رہے ہیں. امام بحقی شروع کے عالموں میں سے 300 350 کے آس پاس ان کی پیدائش ہے ہجری. ٹھیک, امام بحقی فرماتے ہیں اس روایت کا جب اوزائی کی روایت سے موازنہ کریں, میں نے کہ جو اس سے پہلے روایت گزری ہے, تو یہ مطلب ہے آقا جب اپنی لونڈی کا نکاح کسی سے کرتے تو اس کا سطر نہ دیکھے. اور دوسری بات یہ حاصل ہوئی کہ لونڈی کا سطر ناف و گھٹنے کے درمیان ہے, جو کہ مطلب نکل رہا ہے اس سے, جو کہ آدم صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, اس حدیث کے تمام تک اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لونڈی کو اپنے آقا کا سطر دیکھنے کی ممانعت ہے. وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کا سطر جو کہ زیر ناف گھٹنوں تک ہے اس کو نہ دیکھے, اور خادم اپنی مالکین کا سطر نہ دیکھے. چلیں اب یہ جو اس روایت کے مین جو لوگ جو ایک ہی راوی ہیں, ان پہ امام بحقی کیا کہتے ہیں, اسکرین پہ اس لائن پہ پڑھیں آپ. امام بحقی فرماتے ہیں عمر بن خطاب سے عمر بن شعیب کی روایت ہے. آپ آدم صاحب دیکھ لیں گے, چیک کر لیں گے تو ان کو معلوم چل جائے گا. تو اس کا متن مختلف فی ہے. مختلف فی کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اس کے متن میں, جو یہ برابر کر دیتا ہے سلیو وومن کو اور آدمی کا سطر. وہ کہتے ہیں لہٰذا کسی کو یہ زیب نہیں دیتا, یعنی کسی کو زیب نہیں دیتا. جنرل یہ طنزیہ غصے میں کمنٹ کر رہا ہوں کہ لونڈی کے سطر میں اس پر اعتماد کیا جائے کہ لونڈی کا سطر آدمی کے برابر کر دیا جائے, اور اگر اس جیسی روایت سے کوئی استدلال کرے گا تو یہ مرد کے سطر کے برابر ہو جائے گا. اللہ توفیق دے, یہ بلکہ لکھ رہے ہیں وباللہ التوفیق. تو یہ واضح ہے کہ وہ جو روایت داؤد میں جو کہ ایک ہی راوی ہے عمر بن شعیب ہے, اس سے امام بحقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس سے تو مطلب لینا جائز ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ تو نعوذ باللہ برابر کر دے گا انسان آدمی کے سطر کو عورت کے سطر کو, بلکہ وہ جو روایت ہے اس کا بہتر مطلب یہ ہے کہ اچھا سلمان بھائی آپ کا جی جی 15 سیکنڈ میں نے ایکسٹرا دیا, آپ کا وقت ہو گیا ہے. ٹھیک اسکرین ہے, شیئر کرنے میں جو وقت لگا تھا یہ والا پوائنٹ میرا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. یہ آپ نے ایک دکھائی, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ امام بحقی کی ہے 6408 اسلام پورٹ, جو کہ صرف عربی میں ہی بتاتے ہیں. انگلش ٹرانسلیشن اس کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں گوگل کیا کہہ رہا ہے. لیٹ us first begin by declaring that the incident mentioned in the hadith has no way to challenge authentication. کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا اس کی اوتھینٹیکیشن کے لیے. ہیئر بائی دیر آر سم ٹیکسٹ, اور یہ سم ٹیکسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو البحقی ان سنن الکبریٰ, جو کہ ابھی آپ نے دکھایا, ٹھیک ہے, آن دی اتھارٹی آف محمد بن کعب اینڈ دی اتھارٹی آف ابن عباس کے مطابق کہ جو سلیو گرل ہے, whoever wants to buy a slave girl and buys her, let him look at the whole body except for her private parts from the length of her lower garment to the knees. تو جب آپ پرچیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی سلیو کو, تو اس وقت آپ صرف یہ حصے سے لے کے نیچے حصے تک کے علاوہ باقی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو مزید سعد المعیہ نے بھی بتایا, احمد ابن عبی کے ریفرنس سے بھی بتایا, عمر کا ریفرنس بھی ابھی دکھا دوں گا آپ کو, اکارڈنگ ٹو الطبرانی میں بھی بتایا ہے. اینڈ دس حدیث از آل اچھا ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل اتھارٹیز کے ذریعے یہ چیز بتائی جا رہی ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ میں لنک سب لوگوں کو چیٹ میں دے رہا ہوں, پرائیویٹ چیٹ میں بھی ڈال دیا تاکہ ساحل کامنٹ میں ڈال دیں تاکہ سب کو مل جائے. ناؤ ہم جب بیچنے اور خریدنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ہے. میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا دیتا ہوں جو کہ منسوب ہے امام عبد الرزاق کے ریفرنس سے, جن کے اس وقت ہمیں وہ بھی مل چکے ہوئے ہیں.
स्क्रिप्चर्स जिनको इन्होंने कार्बन डेट भी कर लिया हुआ है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ कि एक लोंडी को बेचना और उसको खरीदना कैसा है और किस तरीके से है। ये जनाब मुसन्निफ हैं 8वीं सदी ईस्वी के, वंस अगेन अर्ली स्कॉलर्स में से हैं। हम इनके पेज नंबर 125 में जाते हैं और हमें नजर आता है कि क्या है ये जनाब 125, और हम ये देखते हैं, ये कहता है कि उमर बिन दिनार ने, बल्कि ऊपर वाली हदीस पढ़ लेते हैं। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जो किसी कनीज का सौदा कर रहे थे। जब इन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को देखा तो इससे पहले वो इस मैडम कनीज को वक्त हो उलट गया। पुलट करके देख रहे थे। प्लीज मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। उलट पुलट करके देख रहे थे, लेकिन फिर वो ऐसा करने से रुक गए। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने इन लोगों के पास तशरीफ लाए, उन्होंने कनीज की पिंडली से कपड़ा उठाया और फिर इसके सीने पर हाथ रख दिया और फरमाया तुम इसको खरीद लो। और मजीद बाकी की हदीसें मैं आपको अगले टाइम में दिखाऊंगा। जी भाईजान। अच्छा, आपने 2 नहीं मिनट देखो, आदम 25 भाई सेकंड लिए। आदम भाई आप ले लें और टाइम, और जो हदीसें वो एक साथ दिखा दें, तो फिर अगले उस पे टॉपिक पे नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। कोई बात नहीं, आप अपना इस पे पॉइंट रख लें इतने पे, तो फिर मैं मजीद भी दिखा दूंगा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक-एक हदीसों पे सलमान भाई, एक-एक हदीसों पे जवाब आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आदम ये सर मतलब पर्टिकुलर हदीस पे इकट्ठा पॉइंट रख लेंगे, तो एक एक हदीस पे जो है क्या कहते हैं, एक-एक हदीस ओपिनियन पे देना आसान अगर नहीं रह जाएगा। सलमान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? चले मैं इस रेफरेंस की 2 और हदीसें दिखा देता हूँ जी ताकि जी इनको पूरा मौका मिल जाए। कोई नहीं, बात नहीं, उनको लेट्स एक्सेप्ट व्हाट ही इज सेइंग। ब्रदर वो सेम है, कोई मसला नहीं है। इनकी हम मैं इनकी बात को मोहतरम रखूंगा। अच्छा जी, एक अगली हदीस में उमर बिन दिनार ने भी मुजाहिद का एक कौल बयान किया। एक और चेन ऑफ नरेशन के साथ आ गया। उन्होंने भी पंडली से कपड़ा उठाया और इस तरीके से, और मेरी स्क्रीन की मसला हो गया, सॉरी अबाउट दैट। अब सॉरी गाइस। अच्छा, दूसरी हदीस में भी यही हुआ, ठीक है। एक और चेन ऑफ नरेशन के साथ आई है। तीसरी हदीस में एक और नकल है। नाफे ने हज़रत अब्दुल्लाह से नकल की, कनीज की पुश्त और पंडलियों से कपड़ा उठाकर देखते रहे, अपना हाथ इसकी पुश्त पर रखते थे। अबू जरेरा से भी यही रवायत है कि ये जायज नहीं है कि सिर्फ कनीज की शर्मगाह के अलावा किसी भी हिस्से का, यार ये क्या होने लगा, फिर चेंज खराब हो गया, नहीं बचत हो गई, नहीं बचत हुई। तो एनी हाउ देयर आर मल्टीपल चेन ऑफ नरेशंस ऑन दिस, और इसी वजह से कहा गया है कि खरीदते वक्त, ठीक है, खरीदते वक्त तो जो बेच रहा है उसका मालिक भी और जो खरीद रहा है वो भी, वो ये सब देख सकते हैं भाई। तो आप एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के कैसे कह सकते हैं? आप अबू हनीफा के ऊपर जाइए, वो भी इस चीज को मानते हैं, आप फिका को जानते हैं। तो मेरे भाई इंसाफ कीजिए प्लीज यहाँ पे। थैंक यू। अच्छा सलमान भाई, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ ये टर्न में, ठीक है। बेहतर ये होगा कि जो एतराज किया गया है उस पे अगर मुदल्लल जवाब आए, एतराजों पे जवाब आए, तो यानी जो देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो आपका टाइम स्टार्ट कर दूं मैं? जी जी ठीक है, आप बोलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ रिवायतें पेश करी, वो बुनियादी रिवायत जो जिनसे अक्सर ये सब रिवायतें आगे आई हैं, वो तबरी में हमें मिलती हैं। उस पे मैं आपको ओपिनियन देता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। शेयर स्क्रीन, ओके, हो गया, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये जो मैंने खोली हुई है तबरी है, बेसिकली कोई सेकेंडरी बुक नहीं है, तो सॉरी, सुनन कुबरा अल बैहकी, इमाम बैहकी की है किताब। जो मैंने अभी बताया था सतर के मामले में लोगों को क्लियर है, तो किसी के महज ये कह देने से कि इस पे कोई वो नहीं है स्कॉलर ने, तो अगर वो कहते किसी का इस पे डाउट नहीं है, तो मैंने डाउट दिखा दिया। इमाम बैहकी ने बल्कि बोला कि मर्द औरत और गुलाम औरत का सतर बराबर लेना जायज नहीं है, अल्लाह तौफीक दे ऐसी बातों से। आगे की बात आती है, जो रिवायतें दी उसमें बुनियादी जो रिवायतें तबरी से आती है। तबरी की रिवायत जो मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ इब्न अब्बास की खास तौर से, तो स्क्रीन पे देखें आप, सर इब्न अब्बास। आपने, सॉरी सर, ये जो आपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये जरा पढ़ भी देना, इब्ने अब्बास ने क्या कहा है वो जरा पढ़ ओके, दें। हाँ, वही मैं पढ़ रहा हूँ। इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लौंडी बेचना खरीदना चाहे तो उसे चाहिए कि वो उसके सतर को छोड़कर इसका मुकम्मल जिस्म देख ले, और लौंडी का सतर बंद लेकर इसके घुटनों तक है, यानी कि नाफ से लेकर घुटनों तक है, जो आदम सर भाई कह रहे थे, जिस तो पे मैंने यही मैं बोला। कह रहा हूँ सर, वी आर हाँ, एग्रीइंग। रुके एक मिनट भाई। तो इमाम भाई की बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखें तो ये जो पूरी की पूरी हदीस और रिवायत है, जो कि सबसे कॉमन है, जो तबरी में रिवायत है, ये मुनकर रिवायत है। यहाँ आप स्क्रीन पे देखें, लिखा है मुनकर अखरजाहु तबरी फिल कबीर, ठीक है। तो ये मुनकर रिवायत है, इस जैसी सारी रिवायतें मुनकर है, ठीक है। इमाम भाई की फरमाते हैं इस जैसी सनद से दलील नहीं ली जा सकती। आगे आते हैं एक और,
روایت بیان کرتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا آدمی جب لونڈی خریدتا ہے تو اس کو اچھی طرح دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو کہ آدم صاحب نے فرمایا. اس کے سطر کے علاوہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے, یعنی کہ سبھی کچھ دیکھ سکتا ہے, کیونکہ ان کے اس روایت میں تو یہ کہ گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے, جو کہ غلط ہے. لونڈی کے سطر اس کے گھٹنوں سے لے کے ناف کے درمیان ہے, یہ روایت بھی منکر ہے. تو جو بنیادی دو سورس ہیں جو ابن عباس سے آتے ہیں اور جو تبری سے آتے ہیں, وہ منکر روایت ہیں. تو کوئی بھی صحیح سند کی روایت نہیں مل سکتی انلیس کہ آپ سیکنڈری سورس سے کال سائٹ کریں. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ اگر کوئی بولنا چاہیں گے تو بول لیں گے. میں واپس آتا ہوں, میرے پاس ٹائم کتنا رہ گیا؟ ٹائم نظر نہیں آ رہا. 45 سیکنڈ ہے. اوکے اوکے 40 سیکنڈ ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو بتایا تھا آدم نے, وہ یہ بتایا تھا کہ بھائی فورسفل سیکس کیا جا سکتا ہے, پکڑ لیا آپ نے تو سیکس کر لو, کون روک پائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس پر ہم اللہ آگے دلیل دیں گے. سب سے پہلی دلیل ہم قرآن سے ہی دیتے ہیں, جو جنرل دلیل ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 19 ہے. اس کا شان نزول ہے ایک, اور ایک جنرل اس کا مطلب ہے. آپ کسی بھی اسکالر سے جائیں گے تو اس میں معلوم چل جائے گا. سورہ نساء آیت نمبر 19 بولتے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اپنی ملکیت میں لے لو ان کی بغیر مرضی کے. ٹھیک ہے, اس کا ایک شان نزول یہ کہتا ہے کہ پہلے جو بہت سارے ایک آدمی مر جاتا تھا, اس کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھی, تو اس کے جو بچہ ہوتا تھا وہ سوتیلی ماؤں کو اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنے دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور اچھا, وقت ہو گیا آپ کا. اچھا 5 سیکنڈ لیتا ہوں. ان جنرل یہ آیت سب کے لیے کہ جبرن عورتوں کو ملکیت میں لینا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی آپ تو ملک یمین کو جبرن لیتے ہیں, تو قرآن کا تو پورا اگر کوئی سمجھتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے جب ملک یمین کی بات ہوتی ہے قرآن فرماتا ہے الا ما ملکت ایمانکم. کہیں نہیں لکھا, اس میں جنرل بولا گیا سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہ ایمان والو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ فورسفلی جبرن جو ہے تم ان کی اپنے عورتوں کو اپنی ملکیت میں لے لو. ٹھیک ہے, ایڈم سٹارٹ کرو آپ کا وقت میں سٹارٹ کر رہا ہوں. ہاں جی, ہم دوبارہ اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. سلمان صاحب تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے دو بتا دی جناب, یہ دو تو تبری سے لیمی ہے, یہ دو تو تبری میں مسئلہ ہے. میں ابھی آپ کو جو دکھا رہا تھا, میں نے آپ کو کوئی 5-6 دکھا دی ہیں آلریڈی. یہ ساری تبری سے نہیں لی ہوئی, مختلف تابعین تبع تابعین کے ریفرنس سے یہ تمام حدیثیں موجود ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ کنیز کی شرمگاہ کے علاوہ آپ اس کا پورا حصہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امام شبی بھی فرماتے ہیں, تو وہ بھی یہی بھی فرما رہے ہیں, امام جریا بھی فرما رہے ہیں, آپ کے اتنے تابعین تبع تابعین اس صاحب کو فرما رہے ہیں. حضرت علی نے بھی یہی قول بیان کیا ہے. تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب کنیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہو تو کیا آدمی اس کی پنڈلی یا پشت پیٹھ دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں. کنیزوں کی حرمت نہیں ہے, وہ اسی لیے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم ان کا بھاؤ طے کر سکیں. یہ میں نہیں کہہ رہا سر, آپ صرف 2 حدیثیں جو کہ تبری سے آ رہی ہیں صرف اس کو پکڑا, اور امام بہقی کی آپ نے صرف اس پیراگراف اس پیج کو پکڑا, باقی سب کو پکڑ لیں. آپ کو میں نے آلریڈی امام بہقی کا ریفرنس دے دیا اسلام پورٹ کے ساتھ, جس کو آپ کے عربک سکولرز اوتھینٹک قرار دیتے ہیں, میں نہیں. اچھا, اقوال تابعین کے مطابق بھی یہی ہے. تو بیسیکلی میرے بھائی, آپ ولد کو بھی فروخت کر سکتے ہیں جس نے آپ کا بچہ پیدا کر دیا ہوا ہے. جس عورت نے آپ کا بچہ پیدا کر دیا, آپ اس کو بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ بیسیکلی آپ کے بچے کی ماں ہے. اور یہ ملٹیپل حدیث اس بارے میں بھی بیان کی جا رہی ہیں. سر 2 حدیثوں کو پکڑ کے آپ اگر اس کے اوپر تعین کر دیں تو آج اب اپنے کولوں کے خلاف جا رہے ہیں. میں لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ بات کرتا تھا تو آپ فقہ کے اوپر آتے تھے, آج آپ ابو حنیفہ کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں, آج کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ مسئلہ ہے نا وہاں پہ, ابو حنیفہ میرے ساتھ ایگری کریں گے, آپ کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی پرابلم یہی ہے کہ آپ آج سلیکٹو انفارمیشن اور ایک پرٹیکولر بک اور ایک پرٹیکولر چیز کے اوپر سے بیٹھ کے ہٹنا نہیں چاہ رہے, کیونکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سیو کر رہی ہے. لیکن میری یہ 8 کی 8 حدیثیں آپ پلیز ریجیکٹ کر کے دکھائیں, اگر کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آپ کے جو فقہاء دین ہیں جنہوں نے فقہ لکھی ہیں وہ میرے ساتھ مجھے ایگری کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو میرے بھائی, اور آپ جانتے ہیں میں نے ہرگز نہیں کہا کہ اس چیز میں 100% ایگریمنٹ ہے. یس, اختلاف ہے, میں مانتا ہوں آپ کی اس بات کو, کیونکہ اسلام میں کسی بھی چیز کے اوپر اجماع نہیں ہے, ہر چیز میں اختلاف نکل آتا ہے تھوڑا تھوڑا. لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ورسز کو, جس طرح آپ نے سورہ نمبر 4 کی 19 آیت کو ملک الیمین کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, پلیز ڈو ناٹ ملائیں. آپ جانا ہے تو پھر 4:24 پہ جائیں, 19 کے بعد جو 24 ہے جو کہ ملک الیمین کے بارے میں, ادھر جائیں. ٹھیک ہے, سو دا کانٹیکسٹ جو ہے نا ورس کا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو. اور پلیز اس چیز کو سمجھیں اور اپنا پلیز پوائنٹ رکھیں تاکہ ہم اس سے آگے چل سکیں. تھینک یو سو ویری مچ.
ایڈم میں یہ بول رہا تھا کہ 3 منٹ ہی کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے نا وہ پوری ہو جائے. ابھی آپ کا 3 منٹ ہو گیا تھا, تو سلمان بھائی کو بھی 3 منٹ دیتا ہوں میں. 3 منٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی پلیز, شیور. ٹھیک ہے سلمان بھائی آپ سٹارٹ کریے. ٹھیک ہے. آدم نے جو بات کی انہوں نے یہ بات مانی کہ اس پہ ایبسلیوٹ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن سے کوئی واضح دلیل اس چیز کو سپورٹ کرنے میں نہیں ملتی, یہ بنیادی بات ہے. دوسری چیز اگر لے لیں میرے حساب سے تو امام بحقی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں دوسروں پہ نہیں آ رہا, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ کہیں سے بھی آپ پوائنٹ ثابت کریں وہ مضبوط ہونا چاہیے. دوسری چیز میں نے بحقی کی آپ کو روایتیں دکھائی, آپ جو کتاب کا مجھے ریفرنس دکھا رہے ہیں اس میں تخریج نہیں ہوئی ہے آدم صاحب, تو وہ ویسی تھوڑی کم اوتھینٹک ہو جاتی ہے. اگر وہ تخریج کے ساتھ ہوتی ہے, اور میں نے جو آپ کو دکھائی اس میں تخریج بھی ہوئی ہے, تو میری بات تھوڑی زیادہ اوتھینٹک ہے. خیر ٹھیک, تو ہم آگے جاتے ہیں دوبارہ. رہی بات 4:19 کی, تو وہ بات یہ وہ جنرل ہی قرآن کی ورس ہے کہ آپ جبرن عورتوں کو ملکیت میں نہیں لے سکتے, اور اس کا کوئی بھی دنیا میں عالم انکار نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے, وہ ادھر ادھر ہچکچائے گا. اوکے, آپ نے بولا 24 پہ کیوں نہیں آتے. 24 پہ آئیں گے. 24 کا تو اصلی مدعا ہے 24 اور 25 کا, اس کو تو ہم انشاءاللہ اچھے سے ڈسکس کریں گے. شروع کرتے ہیں تھوڑا سا کہ فورسفل انہیریٹنس میں کیا غلط ہے, اسلام کیا کہتا ہے. تو جنرلی 2 کال لے لیتے ہیں, باقی آپ کوشش کریں گے میں خاص طور سے کہ میں قرآن سے ہی حوالے دوں اور حدیث سے. تو اسکرین اگر شیئر ہو رہی ہے, میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. اوکے, شیئر اسکرین, بڑا مسئلہ ہے یار. ٹھیک, آگے بھائی. اوکے ٹھیک, تو اس میں 2 کال میں نقل کرتا ہوں. امام مالک کا کال جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک. ریفرنس ابھی انٹرنیٹ سے مجھے رینڈملی ملا, میں اس کو سیو نہیں کر پایا, کتاب سے نہیں لے پایا, لیکن چلے. امام مالک فرما رہے ہیں کہ ان ویو, ہمارے ویو میں جو آدمی ایک عورت کا ریپ کرتا ہے, چاہے وہ ورجن ہے نہیں ہے یا آزاد عورت ہے, اس کو ڈوری دینی پڑے گی اس کی, اور اگر وہ سلیو ہے تو جو بھی نقصانات ہوئے اس کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ the punishment is to be carried out on the rapist, سلیو وومین ہو یا فری وومین ہو, پنشمنٹ, لیگل پنشمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی, جو کہ اسٹوننگ ہے. ریپ کی پنشمنٹ اسٹوننگ ہے. امام مالک الموطا والیوم 2 پیج 734 ہے. امام شافعی فرماتے ہیں if a man acquires by force a slave girl then he has sexual intercourse with her after he acquires her by force, جو کہ فورس کی بات ہو رہی تھی, جبرن کرنے کی, جو آدم صاحب بار بار کہہ رہے تھے. and if he is not excused by ignorance, ignorance کا مطلب یہ کہ جہالت, یعنی کہ مسلمان ہے خاص طور سے, یعنی کہ مومن ہے تو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد then the slave girl will be taken from him if he is required to pay the fine, اس سے لے لی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو پنشمنٹ ملے گی illegal sexual intercourse, ٹھیک. تو یہ بات تو کہیں بھی قرآن سے اور حدیث سے واضح نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر سلیو گرل آ بھی جاتی ہے کسی بھی طرح سے, تو آپ اس کے ساتھ فورسڈ سیکس کر سکتے ہیں. اس کے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں جس پہ اس کو illegal sexual intercourse کے لیے لیگل پنشمنٹ دی گئی ہے, ٹھیک ہے. ایک روایت ہے, اس کا حوالہ میرے پاس ابھی نہیں ہے, اس میں بھی یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جو مال غنیمت میں سے کچھ پریٹی برائڈ, جو کہ اسکرین میں لکھا ہوگا, وہ ملی تھی, ان میں آپ کا سے وقت ایک نے. ختم ہو گیا سلمان بھائی, آپ کا وقت ختم ہو ٹھیک گیا. ٹھیک, ایڈم اپنی بات سٹارٹ کرو. جی تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ایک رینڈم ویب سائٹ سے کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیا. مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس طریقے سے کام کریں گے یہاں پہ آج, لیکن چلے کوئی بات نہیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں امام بحقی کی بات کو نہیں مان رہا, اور آپ نے تھوڑی سی سارکاسٹک ہنسی ہنسی, کوئی بات نہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. اسی وجہ سے میں نے آپ کو اسلام پورٹ کا آرٹیکل دکھایا تھا, جس میں اس کی تفصیل اور سارا کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کے اندر جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ بھی بیان کی ہوئی ہیں کہ جناب یہ ضعیف بھی ہے, اور اسی لیے میں نے پورا لنک بھیجا ہے بجائے اس کے کہ میں پورا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے دکھاؤں. انہوں نے ضعیف بھی بیان کی ہوئی ہیں اور انہوں نے صحیح بھی بیان کی ہوئی ہیں, انہوں نے تمام کا کو ریفرنس لیا. لیکن چلے کوئی بات نہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ ایسا ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر, اور بہت سارے قولوں کے مطابق محمد کے صحابہ اکرام نے ایسا سب کچھ کیا. دوسری بات ہم آتے ہیں کہ سلیو, آپ نے بار بار بول دیا سلیو 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 جو ہے نا, آپ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے ہیں جبرن, رائٹ. اب نا آپ کی یہ جو ٹرانسلیشن ہے, میں آپ کی اس ٹرانسلیشن کے ساتھ, اور جو یہ ویب سائٹ آپ نے دکھائی ہے, میں اس کے ساتھ ہرگز اس وقت جانے کو تیار نہیں ہوں. لیکن چلے کوئی بات نہیں, میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا آپ سلیو کو کیپچر کر کے اس کے ساتھ سیکس پرفارم کر سکتے ہیں؟ ہاں یا نا, دیٹس اے سمپل تھنگ. یہ آپ کے پاس تمام صحیح حدیثوں میں آتا ہے, اور آپ کے پاس میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ اپوسٹل آف اللہ نے ملٹری ایکسپیڈیشن بھیجی اوتاس کے اوپر, بیٹل آف حنین کے اندر,
وہاں پہ آرمی سے ملے, فائٹ ہوئی, ان کو ڈیفیٹ بنایا گیا, کیپٹیوز ملی. کچھ کیپٹیو جو تھیں, جو کمپینین آف اللہ تھے, یعنی کہ کمپینین آف محمد تھے, اللہ اپوسل کے, انہوں نے کہا یار ہم ان کے ساتھ سیکس کریں گے تو ہمیں ان کے پیگن ہسبینڈ ہیں. تو اللہ ایگزالٹڈ ہے, انہوں نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, انہوں نے کہا کہ تمام میرڈ وومنز آر فوربیڈن انٹو یو ایکسپٹ یور کیپٹیو سلیو وومنز or which your right hand possess, right? Malak al-yamin. This is to say that they are lawful for you. Now, اب یہ جو slave women ہے, ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر رہے ہیں. Once again, آپ کے تمام علماء دین اس چیز پہ متفق ہیں, ایٹ لیسٹ متفق ہیں, کہ ان slave women کے ساتھ آپ شادی نہیں کر رہے ہیں. آپ شادی نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ سیکس پرفارم کر رہے ہیں. یہ جو سیکس ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سیکس بالجبر ہی کہا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو خود آپ کو نہیں کرنے دے گی جبکہ اس کو پتا ہے کہ آپ اور آپ کی فوجوں نے ان کے والدین کو اور سب کو مارا, قتل و غارت کی ہے, بھائیوں بہنوں کو. اس سچویشن کو آپ جتنا مرضی پیارا بنانے کی کوشش کر لیں میرے بھائی, وہ پیارا نہیں بنے گا. پھر آپ اس عورت کو بیچ بھی رہے ہیں, ایون دو کہ اس کی اولاد بھی ہو گئی ہے. اب اس کی اولاد بھی ہو گئی ہے, آپ پھر بھی اس کو بیچ رہے ہیں. اور اس کے اندر پھر اختلاف آ جاتا ہے کہ وہ اولاد, میجورٹی کہتے ہیں کہ وہ اولاد تو مالک کی ہے, مالک چاہے اپنے پاس رکھے چاہے نہ رکھے. اور پھر چند ایک علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, عورت کے ساتھ جانا چاہیے. وٹس ایور یار, آپ ایک عورت کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, وہ آپ کی سلیو ہے, آپ اس کو بیچ بھی رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں آپ پیسہ بھی لے سکتے ہیں اور کوئی اور سلیو بھی لے سکتے ہیں. بیچتے یار ہوئے وقت اگلا اس ختم ہے عورت نا. کی حرمت بھی دیکھ سکتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. سلمان بھائی آپ بات اسٹارٹ کریں تو میں ادھر سے ٹائمر اسٹارٹ کر دوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اوکے. آدم صاحب نے بات کی کہ میں نے ویب سائٹ سے میٹیریل شیئر کیا, حالانکہ کوئی ڈیروگیٹری بات نہیں آدم صاحب. کوئی بھی میٹیریل, میرا تو 100% میٹیریل انٹرنیٹ سے ہی ہوتا ہے. بات یہ کہ وہ بات فیکچولی صحیح ہونی چاہیے اور اس کو ہم کوئی دوسرا آدمی چیک کر سکے. تو مجھے اس میں کوئی عیب نہیں لگتا, آپ بھی دکھائیں گے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, بس وہ بات صحیح ہونی چاہیے. اوکے, بات آتی ہے 4:24 پہ, 4:25 پہ بات ہے, اس پہ ہم بات کو شفٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک روایت بیان کری. میں اسلام 360 شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ موبائل سے نہیں ہوں. تو اگر ساحل صاحب, اگر میں کچھ کہوں گا تو دکھانے کو, تو آپ اس کو شیئر کر دیں گے؟ کس پہ دکھانا ہے؟ اسلام 360 پہ؟ ہاں, اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں تو. مجھے ادھر پتہ نہیں, ہو نہیں پاتا. اچھا ایک منٹ. میں نے آپ کا وقت روکا ہوا ہے. اسلام 360 میں پہلے اوپن کر لیتا ہوں. ایک منٹ, یہ یہاں پہ چلے گا یا نہیں چلے گا وہ مجھے پتا نہیں. اسکرین مجھے بلینک دکھا رہی ہے یار. ٹھیک ہے, ایک منٹ. ہاں, میں یہ شیئر کر دوں پہلے اسکرین. ٹھیک ہے, دکھ رہا ہے اسکرین پہ؟ جی ٹھیک ہے, دکھ رہا ہے. تو بیسیکلی جو روایت ہے وہ ابھی رینڈملی مجھے ایک نمبر یاد آ رہا ہے, 2155 داؤد. ویسے مسلم میں بھی ہے 1456. اس پہ کدھر جاؤں یہ بتا دیجئے مجھے. ہاں, حدیث وہ میں جاؤں؟ حدیث میں جا کے داؤد کی روایت کھول لی, 2155 کھول لیں. یہ دیکھیے میں نے حدیث پہ کلک کیا ہوں. ہاں, ابو داؤد پہلے پہ جاؤں. مسلم کی کھول لیں. چلے پہلے مسلم پہ آ جائیں, مسلم کو تھوڑا اوتھینٹک مان لو. مسلم پہ 1456 ہے غالبا. ایک منٹ. کوئی بات نہیں. کس پہ جاؤں پہلے؟ صحیح مسلم پہ. مسلم پہ جائیں, 1456 بول رہے ہیں آدم صاحب, مجھے اگر صحیح دھیان ہے تو. حدیث نمبر 1456. ابھی یہ نمبر کے حساب میں سے تو ادھر ابھی سرچ داؤد کا کی آپشن. میں ابھی داؤد کی 2155 بولی تھی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جہاں پہ جانا چاہیے چلے چلے. اچھا, اس کا حدیث نمبر بولیے, مسلم کی حدیث نمبر بولیے. 1456 سے چیک کر لیں ایک بار, اگر میں صحیح ہوں تو. 1456 یہی ہے اوتاس والی شے. یہ والی بھائی پڑھ لیجیے. یہی آدم سے بھی یہی ہے نا؟ نہیں سر, یہ بالکل نہیں ہے, تو اونٹنیوں کے دودھ کے بارے میں سر. سفیان سے یہ اگلا والا کلک کر دیجیے. اب اگلا والا جو اوپر ٹاپ پہ ہو رہا ہے, ہاں یہ شاید یہی ہوگی. یہی ہے,
ये भी नहीं है। एक मिनट, चलिए छोड़े, माजरत, मैंने टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा। 2155 ये एक ये हनैन यही की है आ ना, गई, ये औतास आ वाली गई है, यही है, हनैन यही की है, ये यही वाली है आ गई। औतास वाली। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये 1456 है मुस्लिम में, दाऊद में भी कुछ ऐसी नंबर आदम साहब ने बताया भी 2155 है गालिबन। और उसमें ये है कि जंग हुनैन के वक्त में ये हुआ था कि औरतें हाथ लगी थी जंग के बाद, जो कैदी औरतें थी। उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ साहबों ने बोला कि वो उनके साथ जनाबत इस्तवाजी ताल्लुक करना चाहते हैं, यानी कि सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके मुशरिक हस्बैंड होने की वजह से वो नहीं कर रहे। ठीक, अब मैं इस बात पे आता हूँ कि असल में जो मुस्लिम शरीफ है उसकी शरह लिखी है इमाम नववी ने। आदम साहब जानते होंगे, इमाम नववी इस पे सीधे सीधे बोलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अगर, तो खैर वो आप खुद देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो मैं अगेन वेबसाइट पे दिखा दूं। तो इमाम नववी जो है इस पे बोलते हैं कि ये जो रिवायत है, ये जो वाकया पेश आया है, वो सीधा सीधा वो इसलिए है कि ये जो लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, ये उनसे निकाह कर चुके हैं, ठीक है, या उनकी ठीक है, या फिर वो जो मुशरिका औरतें हैं वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, सॉरी निकाह नहीं कर चुके, वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। इसके बाद ये मुतालबा कर सकते हैं, बिना उनको इस्लाम कबूल करे मुतालबा मुमकिन नहीं है। इमाम नववी फरमा रहे हैं इस हदीस की शरह में। मैं भी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा वेबसाइट से जल्दी से दिखा देता हूँ, ताकि लगे कि बात बिल्कुल हवा में ये ना लगे। तो मैं ये दिखा देता हूँ। तो ये है इमाम नववी, आप कहीं भी चेक करें, गलत होता मुझे डिबेट में ही बता दीजिएगा। एंड नोट दैट द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ अल शाफी एंड हु एग्रीड विद हिम from amongst the scholars have stated that idol worshipper and those whom have no religious book cannot be approached for sexual intercourse unless they convert to Islam first. ठीक है, as long as they are following their religion, they are forbidden to approach these slave girls that is in this particular narration are idol worshippers. This hadith and whatever resembles it must be interpreted. इस तरह से ही ताबील करनी पड़ेगी। कोई इमाम नबी कह रहे हैं कि जो स्लेव गर्ल्स ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनकी असीर हो गई थी। अब सीधी सी बात, ये दो बहुत वाज़ेह बात है। सूरह माइदा आयत नंबर 5 आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये जो बात है वो सूरह बकरा आयत नंबर 221 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मुशरिकीन की औरतें तुम्हारे लिए जायज नहीं है, और अहले किताब की औरतें जायज हैं, लेकिन सिर्फ निकाह के मेहर दिए हुए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो औरतें जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और उनसे निकाह किया गया, तब के बाद ये वाला मामला हो रहा है। अब बात ये आती है कि भाई फिर निकाह हो गया तो फिर काय को ये सवाल किया जा रहा है कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। सीधी बात है कि अगर आप बगैर आजाद करके लौंडी से निकाह कर लेते हैं, वो लौंडी ही रहती है। ठीक है, यार और आपका वक्त खत्म हो गया है। ठीक, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश की, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। ये ले जी, मेरी स्क्रीन शेयर करें और मेरा टाइम स्टार्ट कीजिए सर। टाइम स्टार्ट है भाई। नहीं जी, अब स्टार्ट करना था ना, पहले नहीं करना था। ये लो रीसेट, चलो ओके, बोलना स्टार्ट करिए। ये इमाम शाफी का भी कौल है, ठीक है। कैदी होना अजमत को खत्म कर देता है, ये तफसीर अल कुर्तुबी है 4:24 की। ये तो भाई चले गए, मैं बात किसे कर रहा हूँ सर, टाइम बंद करें जी, भाई को तो पहले आने दें। हाँ भाई आ गए। भाई अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बोल किसको रहा हूँ यार, ये ऐसे तो ना करें यार, दोबारा से रीसेट करें जी। जी दरवाजा ठीक क्लोज है, किया था। ओके, ये जनाब चलो स्टार्ट। 424 की तफसीर अल कुर्तुबी ये कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी कौल है कि कैदी होना अजमत को खत्म कर देता है। ये इब्ने वहाब और इब्दुल हकम का भी कौल है, उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से रवायत की है। अशहाब का भी यही कौल है, ठीक है। अबू सईद खदरी से भी मरवी है कि हनैन के दिन, उसको हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। और ये आयत नाज़िल हुई जब इनकी इद्दत गुजर जाए, और ये सही है। और ये आयत इस वक्त नाज़िल हुई जब सहाबा किराम रिजवान अजमाइन खामदों वाली औरतों से वती करने से बचने लगे, तो अल्लाह ने इनके जवाब में दिया था। ये कौल इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इनके असहाब इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसहाक, अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है, और यही सही है। इंशाल्लाह फिर इसमें इख्तलाफ है कि इस्तबराए रहम कैसे हो सकता है। हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूल के सहाबा में एक हैज के साथ कैदी औरत का इस्तबरा करते थे, और ये अबू सईद खदरी की हदीस है, और तास की कैदी औरतों के मुतालिक मरवा है। और हामला से वती नहीं की जाएगी हत्ता के बच्चा जन्म दे दे, और दूसरी औरत से वती नहीं की जाएगी हत्ता के से हैज आ जाए। और साबका खावंद के फरमोश का भी असर नहीं, हत्ता के से कैदी औरत ममलूक है, लेकिन लेकिन वो उसकी बीवी थी, इससे निकाह जायल हो गया है। अब वो किसी की बीवी थी, निकाह जायल हो गया, बस वो लोंडियों वाली इद्दत गुजारेगी, यानी कि जिसकी लोंडियों वाली इद्दत 1 माह है, जैसा कि हसन बिन साले से भी मनकूफ है। इस पे इद्दत 2 हेज है, सॉरी 2 हेज 2 महीने।
جب اس کا دارل حرب میں خاون تھا, اور اکثر علماء کا نظریہ بھی ہے, اور اس کا استبرا ہے, اور استبرا جس کا خاون نہیں ہوتا ہے جیسا ایک ہی ہے, اس کا استبرا ایک ہیز ہے, ٹھیک ہے. امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے قیدی ہوں یا علیحدہ ہوں, ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ابن بکیر نے بھی ان سے روایت کیا میاں بیوی اکٹھے قیدی کیے جائیں, اور یا کچھ بھی ہو مرد کو زندہ رکھا جائے تو دونوں اپنے نکاح پر قائم رہیں گے. اس روایت میں انہوں نے یہ لکھا ہے زندہ رکھنا باقی ہے, اس کی ملکیت باقی رکھنا ہے. اچھا ناؤ ہم ایک پرٹیکولر ٹیک آف ریفرنس کو لے کے ہم میجورٹی کو, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, میجورٹی آف دا اسکالرس کو کھڑے لائن لگا دیں اور ایک کو پکڑ لیں. یہ کبھی نہیں ہوتا, یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں, اور آپ کی فقہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. چلیں ہم اگر آپ والے کا بھی کول لے لیں, میں فور دا سیک آف آرگیومنٹ, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چلیں ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ جوز اینڈ کرسچنس کے ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے تو ان کو آپ کو اسلام میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ایجپٹ میں مسلمانوں نے یہی کیا. ایجپٹ میں 20 ملین مسلمان تھے جب حملہ کرسچنس تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اور جب صفیہ لی گئی تھی وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے تمام مردوں کو مار دیا گیا تھا جن کے بال تھے, اور صرف عورتوں کو رکھ لیا گیا تھا, ان کو ملک الیمین میں آیا تھا. وہ ساری جوز تھیں, تو وہ ملک الیمین تھی, ان کو اسلام میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی وجہ سے چند ایک علماء جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جزیہ آپ نے صرف کن سے لینا ہے, اہل کتاب والوں سے لینا ہے. تو بیسیکلی میرے بھائی پھر تو عذاب اور اہل کتاب زیادہ ہے. آپ ان کی عورتوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, شادی بھی نہیں کر رہے. اسلام میں آنے کے بعد اگر آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ عورتیں کافر عورتیں پہلے اسلام قبول کریں تو پھر وہ تو گیم خراب ہو گئی, پھر تو آپ کو ان کے ساتھ شادی بھی کرنی ہے. لیکن پھر اسی قول کو مختلف محدثین اسلام زائل قرار دیتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ پھر اس کو آزادی بھی کرنا پڑے گا. تو بیسیکلی آپ کی جو ایک پرٹیکولر چیز ہے جو کہ آپ ایک ٹائم ہو گیا ہے. اینگل پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آپ کو ہر لحاظ سے تباہ کرتی ہے. پلیز ایسے نہ کریں, پہلے اس چیز کو مان لیں کہ ٹائم ملک ہو گیا الیمین کے ہے. ساتھ سیکس ہے. سوری برادر, ٹھیک, آپ میری اسکرین پھینک سکتے ہیں. سوری میں خود ریلیز کر دیتا ہوں, ایک سیکنڈ. تھینک یو. سلمان بھائی سٹارٹ کریں آپ. ٹھیک ٹھیک, میں انہوں نے جو بھی کال دیا آدم صاحب نے, اور بولا کہ ایک کال کو میں نے پکڑ کے سائڈ لائن کروں. جو بھی آپ نے کال دی اس سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جبرن ریپ کرنا یا سیکس کرنا اس میں الاؤڈ. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ واضح قرآن کی آیت سے واضح, سورہ بقرہ آیت نمبر 221 کا میں نے حوالہ دیا کہ ماں الا ما ملکت ایمانکم, وہاں بھی نہیں ہے. مشرکین کی عورتیں تم پر حرام ہیں, اس میں ملک یمین کی تخصیص ہے ہی نہیں. آپ کو حرام ہے. باقی اس میں یہ تک بولا گیا آگے کہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ مومنہ باندھی ہو اوبویسلی نکاح کے لیے, اور مشرک مرد سے بہتر ہے کہ مومنہ جو ہے غلام مرد ہو, مومنہ مرد ہو. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ہم واپس آتے ہیں آیت نمبر 24 پر. اگر ہم آیت نمبر 24 ساحل صاحب شیئر کریں, 24 25 جو 25 جو 24 جو بھی بول رہے ہیں اسکرین پہ شیئر میں کروں. ہاں آپ کر دو نا. چلو ٹھیک ہے, شیئر اسکرین. میں سرچ کر دیتا ہوں یہاں پہ قرآن. یہ اگر ہم پوری آیت اس کا ترجمہ پڑھیں, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 جیسے اسکرین پہ دکھ رہی ہے, یہ آیت کہیں نہیں بول رہی ہے اگر کہ یہ جو ہے آپ بغیر نکاح کے معاملات کر لیں. پورا دیکھیں. اینڈ آلسو فوربڈن آر میریڈ وومن, آپ کے لیے نکاح شدہ عورتیں حرام ہیں, لیکن وہ جو آپ کے ملکیت میں آ جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے, اللہ کا قانون ہے آپ کے لیے, اور اس کے علاوہ ساری عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں as long as you seek them with your wealth in a legal marriage. یہ سارے کے سارے احکامات جو نازل ہو رہے ہیں, جو بتائے جا رہے ہیں, یہ سب نکاح کے احکامات ہیں. تو یہ پوری کی پوری 24 کی پڑھیں گے آپ تو یہ نیچے جو ڈیٹیل ہے نا, as long as you seek them with your wealth in a legal marriage, not in fornication. یہ سب معاملات کرنے کے لیے نہیں ہے کہ چھپی آشنائی آپ پوری کریں, فورنیکیشن کریں, اس کے لیے نہیں, نکاح کرنے کے لیے ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو پورا کا پورا میٹر تو ویسے ہی ڈراپ ہو جاتا ہے اگر اس آیت کو اس کانٹیکس میں دے لیں کہ بھائی اوپر والی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق نازل کر دی, اب وہ جو چاہے کریں, ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ان کا سوال تھا
उनका सवाल था। और उसके बाद की आयत हम 2156 पे भी आएंगे दाऊद में, 2157 पे भी आएंगे, और उसके बाद नबी ने क्या हुक्म दिया, मना कर दिया गया, वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो चीजें हैं जिसमें इख्तलाफ है, ये हदीस अगर हम मुस्लिम में देखेंगे 1456 में, तो वहाँ ये अल्फाज नहीं है कि उनके मुशरिकीन शौहर मौजूद थे, ये अल्फाज वहाँ पे नहीं है। तब की कुछ हदीस में तो इसमें क्लियर नहीं है कि मौजूद थे कि नहीं थे। हालांकि उन्होंने खुद बता दिया कि इमाम अबू हनीफा मानते हैं कि अगर शौहर मौजूद है तो बीवी का निकाह नहीं टूटता है, पहली चीज। दूसरी चीज वापस आते हैं कि ये जो आयत है ना सूरह निसा की आयत नंबर 24-25, ये इस मौके पे नाजिल ही नहीं हुई है। ये नाजिल इसलिए नहीं हुई है, इसमें अगर देखेंगे सारी, अगर आप इसके तुर्क इकट्ठे करेंगे तो आपको इख्तलाफ मिलेगा, और एक चीज कॉमन मिलेगी कि इस सिलसिले में आया था। ये क्यों नाजिल नहीं हुई है? क्योंकि मैं आपको कॉमन सेंस आदम साहब को बताता हूँ, आदम साहब फौरन समझ जाएंगे कि ये जो गज़वा हुनैन हुआ है फतह मक्का के बाद हुआ है, 8 हिजरी 9 हिजरी जो भी आप मान लें, और सूरह निसा का नुज़ूल का टाइम है, सारे डिफरेंसेस को ले लें 3 हिजरी से लेकर मैक्सिमम 6 हिजरी तक, और ये भी शुरू की आयत है आयत नंबर 24। ये मुमकिन ही नहीं है कि इस मौके में नाजिल हो, बल्कि ये जो भी मौका था उसके हिसाब से बताया गया कि अल्लाह ताला ने ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल पूछ रहे हैं, ये आयत नाजिल क्यों होगी, ये आयत, ये नहीं अच्छा कि इस सलमान वक्त भाई नाजिल होगी। आपका वक्त खत्म हुआ है, बस 10 सेकंड और दें। और अगर इस आयत ठीक को है। हम प्रॉपर ले भी लें तो ये इससे कहीं साबित नहीं होता कि आप जाके उनको रेप कर दो। उसमें अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि सब इसलिए कि तुम इनको निकाह में लाओ मेहर देके, ना कि फॉर्निकेशन करो। तो ये पूरा का पूरा अगर 1456 ले लें और ये सब चीजें डाउन हो जाती हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच सलमान साहब। मगर मुझे आज अफसोस है कि आप अपने स्कॉलर्स, मुहद्दिस, तफसीर्स, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इन सब से अकेले अपनी दे रहे हैं। और मैंने आपको पॉइंट नंबर 7 को इसलिए चेंज किया था कि भाईजान अपनी इंटरप्रिटेशन ना दीजिएगा, बल्कि जो इंटरप्रिटेशंस ऑफ योर स्कॉलर्स हैं वो दीजिएगा। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखें, जब तक आप मेरे पॉइंट को देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तब तक हमारी बातचीत नहीं हो सकती। साहिल साहब जरा दिखाइएगा स्क्रीन। नहीं ये आदम देखिए, साहब मैं आपको रेगुलर ये सुन लें, ये सुन लें। जो है सूरत निसा, उसमें 34 पारे में एक आयत है, आवाज कम है आदम साहब इसके थोड़ी बात। खौफ हो कि ये 3 लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि औरतों से इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह कर लो या किसी बांदी से ताल्लुक कायम कर लो। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप कुरानी भी तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? नहीं, मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूँ, मैं तर्जुमे के ऊपर कह रहा हूँ। सही है तर्जुमा ठीक है, लेकिन बांदी है क्या? बांदी क्या? बांदी वही है जो कंटोनमेंट से औरत पकड़ी जाएगी, उसको अमीर लश्कर जो है फौज का कमांडर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी इसका मतलब एक मिनट आपने या मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी, मैं ठहर गया। यानी एक लड़की पकड़ी गई और उसको मैंने अपनी नौकरानी बना लिया। किस तरह? एक मिनट मैं सवाल पूरा कर लूं, क्योंकि अब ये सवाल मैं इंटरेस्ट लेके कर रहा हूं। और उसके साथ मुझे सोहबत की इजाजत है बगैर निकाह के? आप जरा बात सुन लें जी। अगर कमांडर इन चीफ ने जो औरत पकड़ी, अब आपने बात नहीं, अब जनरल जानी साहब ने पकड़ के मुझे दे दिया, अब क्या? अब आपने बात पूरी सुनी। मुसलमान के पोजेशन में आ जाए, अगर पोजेशन में आ जाएगी, मर्द उसे अपनी डिजायर पूरी करता है, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। ले जी, तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ आ गई है। आप स्कॉलर्स के ऊपर जाएं, मुहद्दिसीन के ऊपर जाएं, इमाम शाफी के ऊपर जाएं, आप फ़िक़ह के ऊपर जाएं। जो कमांडर इन चीफ ने आपको एक औरत दे दी है, उसके साथ निकाह की ज़रूरत नहीं है। इवन दो कि मुझे निकाह के वर्ड के ऊपर भी एतराज़ होता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। आप उसके साथ शादी की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। आप उसके साथ सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, वो कमांडर इन चीफ ने आपको दी है, चाहे उमर ने दी है, चाहे उस्मान ने दिया है, चाहे अबू बकर ने दिया है, चाहे मोहम्मद ने दिया है, या उस वक्त के किसी भी खलीफ ने दिया जब आपने कंट्री पे अटैक किया था। और मोहम्मद ने तो खुद कहा था कि जाओ के बेज़ेंटीनियन रोम के ऊपर हमला करो और आपको वहां से औरतें मिलेंगी। तो ये भी आपको मिलता है डिफरेंट तफसीर के अंदर। तो मेरे भाई, वंस अगेन, आप क्या जो गुलाम औरत है, आप उसके साथ सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस सूरत में एक मुनासिब बात है, जबकि आप उसको बेच भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, उसको आप खरीद भी रहे हैं, क्योंकि किसी और मुसलमान को दी गई थी, उसने अब बेच दी तो आपने खरीद ली। तो मेरा मतलब है ये सारा कुछ हो रहा है, और ये आपके मुताबिक एक बहुत मुनासिब बात है। हाँ, ये बड़ी मुनासिब बात आपके, तो ये बड़ा अजीब है।
यार लेट्स मेक इट शॉर्ट नाउ, लेट्स डू 2 minutes now and so that we could अच्छा end it. इसको अच्छा एडम, चूंकि सलमान भाई जो है वो काफी सेंसिबल और तरीका उनका बहुत अच्छा है, तो मैं समझता हूँ वक्त की कैद हटाकर अगर फ्री स्टाइल रखा जाए तो भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। सर अगर सलमान एक साहब एक इजाजत पॉइंट दें तो फिर होगा। सलमान भाई नहीं, चलेगा? फ्री स्टाइल में मतलब ये मेरे हिसाब से 3 मिनट का वक्त जो भी है, ये जो भी आगे पीछे कर ले सही है। मतलब एक बार बात मुकम्मल हो जाती है, थोड़ा रुकना तो है, वरना ऐसा तो कोई नहीं रुकेगा। मेरे हिसाब से ये सही है। बाकी आदम साहब जो कहें वो सही है, चले वो मान लेंगे हम। यार मुझे कोई एतराज नहीं है, असल में मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना, असल में बात यही हो रही है। अगर आप ठीक है, एग्री नहीं, करें तो ये अगर सवाल अगर का मैं जवाब दे दें कि भाई चले मैं एक छोटा सा सवाल रख लेता हूँ बाकी सब चीजों को छोड़ के। यार आपके मुताबिक एक औरत जो कि गुलाम बन गई है, आप उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं शादी भी किए बगैर, और आप उसे बेच भी रहे हैं, ये इत्तेफाक है, ठीक है? इस पे तो आप मानेंगे इत्तेफाक है, कि इस पे भी नहीं मानते कि इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक नहीं है। किस मुहद्दिस के मुताबिक, किस फिकाह के मुताबिक 4 मज़ाहिब इस्लाम है, उनमें से किस फिकाह के मुताबिक किस मज़हब के मुताबिक? 3 मिनट का टाइम शुरू करके मैं अपनी बात इन जवाब से शुरू कर देता हूँ। आप 3 मिनट के बजाय आप 5 मिनट ले लीजिएगा, लेकिन मुझे आपने ये बताना है कि किस मज़हब, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक में से किसने कहा है कि आप उस औरत के साथ सेक्स नहीं कर सकते? चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अहले किताब होनी लाजमी है, चलें वो भी मान लेते हैं। उसके साथ सेक्स करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप एक मदहब पे जाएंगे, मुझे पता लग गया है, चले जाएं उस पे। लेकिन वो मुझे बताएं, उसको आप बेचेंगे, क्या बेच भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाउ हाउ अच्छा, इज दैट ह्यूमन? आदम साहब ये बात बोलना चाहूंगा, एक मजहब पे नहीं असल में वो साहिल साहब से बात, ये साहिल साहब ने बोला था कि अर्ली स्कॉलर जरूर लाइएगा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक सिलेक्ट किया इमाम भाई की, और उनसे ही मैंने सारे हवाले लिए। डजंट मीन कि मैं उनको स्टिक करता हूँ। खैर एनीवेज, मैं जवाब स्टार्ट करूंगा साहिल साहब। हाँ सर, आप स्टार्ट कर दिए, मैंने आपको टाइम दे दिया है। ठीक। सूरह निसा आयत नंबर 3 का हवाला दिया, गालिबन ये 4 का हवाला दिया। सूरह जी निसा आयत बिल्कुल सही। नंबर 3 या आयत जी नंबर उनमें 4 से का। दो, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। कुछ सूर्य नंबर 3 और आयत नंबर सूर्य निसा आयत नंबर 3 का हवाला दिया आपने, जिसमें बताया कि, और ये जो डिस्कशन चल रहा था वीडियो में उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगर स्क्रीन पे हम शेयर करें सूर्य निसा आयत नंबर 3, साहिल साहब आप कर देंगे या मैं करूं? चलिए मैं करता आप करिए ना, मैं डिनर कर रहा हूँ। शुक्रिया आप लोगों का। आप करिए, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा जी। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी हो गई है, दिख रहा है। ओके, इसमें ये बोला गया कि अगर तुम उनके if you fear you might fail to give orphan women their due rights, if you were to marry them then marry 2 women of your choice, 2 3 3 या 4 लेकिन अगर तुम इंसाफ ना कर सकोगे तो उनमें से तुम एक ही औरत पर इत्तेफाक करो या बांदी पे जो तुम्हारे पास हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज पे मैं आपको और दिलाना चाहूंगा थोड़ा समझने के लिए, कि यहाँ एंड नहीं आया है। ये अरबी में देखेंगे तो यहाँ और लिखा हुआ है। स्क्रीन पे अगर जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको देखें, जो भी मुस्लिम भी देख रहे हैं वो भी समझ लें थोड़ा सा, अगर उनको नहीं मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है फफाहिदतुन औ मा मलकत ऐमानुकुम। ये एंड नहीं है, ये है या तो एक पे बीवी पे इत्तेफाक करो या बांधी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। अब आप बोलेंगे मेरा इंटरप्रिटेशन है, तो मैं कुछ रिवायतें हदीसें इसकी मैं प्रेजेंट करता हूँ। ओके, मिलके यमीन और निकाह एक साथ हो गए। ये भी अगेन सारे मेरे रिवायत इमाम भाई की। अगर ये स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो आप लोग, मैं पढ़ के बता देता हूँ, उर्दू सबको नहीं पढ़ना आती होगी। इसमें निकाह और मिलके यमीन इकट्ठी नहीं हो सकती। बाप बांधा इमाम भाई की ने कि निकाह और मिलके यमीन इकट्ठी नहीं हो सकते। और इसमें वाक़या नस्ल क्या है, ये रिवायत हसन लिगैरी है। हसन जो एक्सेप्टेबल होती है, लिगैरी का मतलब ये होता है कि इस रिवायत में तो हसन के दर्जे को नहीं आ रही है, लेकिन इसकी रिवायत यही कंटेंट और रिवायतों से आके इसको तकवीत देता है, तो हेंस इट इज एक्सेप्टेबल। एनीवेज, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास एक औरत को लाया गया जिसने अपने गुलाम से शादी कर ली थी। औरत ने कहा कि क्या अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद नहीं फरमाया, औ मा मलकत ऐमानुकुम, जो मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ के। हजरत उमर ने इन दोनों पर हद लगाई, दोनों पे हद लगाई। ठीक है, और इनके दरमियान तफरीक डाल दी और गवर्नरों की तरफ ये खत लिखा कि जो औरत भी अपने गुलाम से शादी करे, ठीक है, डायरेक्ट उसने ताल्लुक भी नहीं कायम किए थे, निकाह करके किए थे, या बगैर दलील के शादी करे, उस दोनों को हद नाफिज करो। तो
حالانکہ اگر اس پہ لوگ لاجیکل دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ بھئی یہ تو عورت کے متعلق ہے کہ عورت نہیں کر سکتی اپنے غلام سے، لیکن مرد تو کر سکتا ہے. لیکن ان کو جواب سیدھا سیدھا بہت کرا جواب جو اسکالرس بھی جو یہ بات مانتے ہیں وہ نہیں دیتے کہ یہاں امام بیہقی نے یہ بات نہیں مانا کہ عورت کا اپنے غلام سے نکاح کرنا، بلکہ جنرل باب باندھا نکاح اور مل کے یمین اکٹھے نہیں ہو سکتے، جنرل ہے. لیکن چلیں جو لوگ سمجھتے ہیں سمجھ جائیں گے کہ باب جنرل بنا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آزاد عورت ہے سے نکاح کیا ہے تو مل کے یمین سے آپ نکاح نہ کریں، یہ منع ہے. اسی لیے قرآن کی آیتوں میں جہاں بھی یہ ہوگا کہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو، مل کے جو بیویوں سے یا مل کے یمین سے یا کا الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یا تو یہ اور کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس کے علاوہ